अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बड़ी अजीब सी बात है। क्या आप जानते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका जो कद है, आपकी जो हाइट है, वो कदरे बढ़ जाता है। और इसी तरह जब शाम हो जाती है तो वो आपकी जो हाइट है, आपका जो कद है, वो कुछ दर्जे कम हो जाता है। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। ये मैंने बात क्यों की और हमारा असल टॉपिक क्या है, आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि ज़्यादा बैठना या एक ऐसी लाइफ गुजारना जिसमें नक्लो हरकत बहुत कम हो किसी भी वजह से। तो साइंसदान आज के दौर में उसे मॉडर्न स्मोकिंग या जदीद सिगरेट नोशी कहते हैं। आपको याद होगा बहुत पहले साइंसदान हमें डराते थे और हमें मुतनब्बे करते थे, और हमारे डॉक्टर्स हमें नसीहत करते थे कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा करती है। इसी तरह साइंसदान आज इतने चौकन्ना हो गए हैं और अपने लोगों को बार बार वो इस चीज़ से आगाह कर रहे हैं कि ये जो हमारा लाइफस्टाइल बन गया है, जिसे सीडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं। सीडेंट्री लाइफस्टाइल वो होता है जिसमें हमारी जिस्मानी नक्लो हरकत बहुत कम हो जाती है। आप स्टूडेंट हैं, आप यंग मैन हैं, आप बुज़ुर्ग हैं, आप खातून हैं, आप बच्चे हैं, जिस भी एज ग्रुप से आपका ताल्लुक़ है, जिस जेंडर से आपका ताल्लुक़ है, जिस प्रोफेशन से आपका ताल्लुक़ है, अगर आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नक्लो हरकत नहीं है तो ये साइंसदान कहते हैं कि ये उतनी ही नुकसानदेह है जितनी कि किसी ज़माने में कहा जाता था या कहा जाता है या समझा जाता है। और वाकई में ऐसा ही है कि जितनी स्मोकिंग हमारी बॉडी को नुकसान देती है, उतनी ही ये जो कम नक्लो हरकत का लाइफस्टाइल है, ये इतना ही हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। अब दिमाग से लेके आपके पाँव के अंगूठे तक एक समुंदर है। जोड़ हैं, उसमें टिश्यूज़ हैं, उसमें वेन्स हैं, उसमें आर्टरीज़ हैं, उसमें नर्व्स हैं, उसमें फेशियाज़ हैं, उसमें जॉइंट्स हैं, उसमें लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मुतासिर होती हैं। आपके जिस्म के अंदर के निज़ाम बहुत बुरी तरह मुतासिर होते हैं। आपका दिल का निज़ाम, आपकी खून की नालियों का निज़ाम, आपकी जिगर का निज़ाम, आपका लिम्फेटिक सिस्टम, इसी तरह आपके असाब, ये सारी चीज़ें बहुत बुरी तरह मुतासिर होती हैं। लेकिन मैंने सबसे पहले जो बात की कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा कद बढ़ जाता है, ये मैंने क्यों की। नाज़रीन, ये बहुत अहम बात है। दिखने में ये बहुत मामूली नज़र आएगी, लेकिन अब देखेंगे कि इसमें कितनी बड़ी एक अहम बात पोशीदा है। जब हम सोते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे हैं उसके दरमियान एक मादा होता है जिसे डिस्क कहते हैं। डिस्क ऐसे समझ लें जैसे दो हड्डियों के दरमियान, दो मोहरों के दरमियान एक गैप है जो दो मोहरों को आपस में टकराने नहीं देती। और अगर कोई वज़न उठा ले, कोई झटका लग जाए, तो वो पीछे कुशन जो होता है हमारे मोहरे को सपोर्ट करता है और वो मोहरे को ज़्यादा नीचे नहीं आने देता। ये कुशन, ये डिस्क क्या करती है, जब हम सो जाते हैं तो ये हमारे जिस्म से पानी भर लेती है अपने अंदर, ताकि ये इसका साइज़ बरकरार रहे, इसकी सेहत बरकरार रहे, और ये अपना काम जो इसने दबाव को बर्दाश्त करना है पानी की मौजूदगी में, ये आसानी से और बेहतर तरीके से, सेहतमंद तरीके से करती। लेकिन दिन भर इसके ऊपर मुसलसल प्रेशर रहता है। और दूसरा ये कि चूँकि ग्रेविटी, ज़मीन की कशिश भी होती है, इस वजह से शाम जब हो जाती है तो इसका साइज़ कम हो जाता है। सुबह ज़्यादा होता है, शाम को इसका साइज़ कम हो जाता है। इसलिए हमारी हाइट, साइंसदान कहते हैं कि हमारी मेडिकल साइंस कहती है कि शाम को आपका कद कुछ दर्जे कम हो जाता है, जबकि सुबह जब आप उठते हैं तो चूँकि डिस्क का साइज़ बड़ा होता है तो इसलिए आपका जो कद है, आपकी जो हाइट है, ये बड़ी होती है। अब यहाँ अहम बात क्या है? अहम बात ये है कि डिस्क पानी कहाँ से लेगी? हमारे जिस्म से। अब हमारा जिस्म कहाँ से लेगा? जो हमें प्यास लगती है, जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक जब हम पानी पीते हैं, आम तौर पर हम पानी पीने को लाइट लेते हैं,
ایک عام سی بات لیتے ہیں اور اس کے اوپر زیادہ غور نہیں کرتے۔ ناظرین، یہی چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے جسم کی صحت کو متاثر کرتی چلی جاتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب ہمارے جسم کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے، اسٹرینتھ ہوتی ہے، ٹالرنس ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، اور پھر ہمیں چھوٹی بڑی آہستہ آہستہ بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، دردیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہماری جب ایج بڑھ رہی ہوتی ہے تو ایج کے فیکٹرز بھی ایڈ ہو جاتے ہیں، اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو دن بدن ہماری صحت تھوڑی سی نیچے کی طرف چلتی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم اچھے خاصے بیماری کی طرف بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس لیے پانی ایک سادہ سی بات ہے، لیکن اس کا کتنا اہم کردار ہے ہماری زندگی بھر کی صحت کے لیے، یہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب ہم اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ سائنسدان زیادہ دیر بیٹھنے کو یا کم نقل و حرکت کرنے کو آج کے دور کی سگریٹ نوشی کیوں کہتے ہیں۔ ناظرین، کم بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے جسم کا جتنا بھی نظام ہے، آپ کے خون کا دورانیہ ہے، آپ کے دل کی صحت ہے، آپ کے دل کا فنکشن ہے، آپ کے پھیپھڑوں کا فنکشن ہے، آپ کی سانس کی نالیوں کا فنکشن ہے، آپ کے ہاضمے کا نظام ہے، آپ کے اعصابی نظام ہے، آپ کی ہڈیوں کا نظام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پٹھے، ہمارا جسم ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ یہ صحت مند تب رہتا ہے جب آپ اس کو حرکت میں رکھتے ہیں۔ آپ اگر کبھی جسم کی ساخت پہ غور کریں اور اس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قدرت نے ہمارے جسم کو ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے کہ یہ حرکت کرتا رہے۔ جب اس کے ڈیزائن کے اگینسٹ ہم جاتے ہیں، کوئی بھی ایسا لائف سٹائل ہمیں مجبوراً کرنا پڑتا ہے، جیسے کچھ لوگوں کی جاب ایسی ہوتی ہے، یا پھر ہم اس چیز کو اگنور کر لیتے ہیں یا لائٹ لے لیتے ہیں اور خود سے ایک ایسا لائف سٹائل اور ایک اتنا آرام دہ اور آرام پسند لائف سٹائل ہم جب اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہم صحت کے اصولوں کے خلاف، یا جس انداز میں ہمارا جسم تعمیر کیا گیا تھا، ہم اس کے اگینسٹ، ہم اس کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمارا جسم آہستہ آہستہ اپنی ہمت ہارتا چلا جاتا ہے اور بیماریاں ہمارے اوپر غلبہ پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، آج کے دور کی اگر ہم بات کریں، میں یہ بات گو کہ کافی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ کہہ چکا ہوں، لیکن پھر چونکہ اس ویڈیو کی بات کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں وہ بات دہراؤں۔ آج کے دور میں جو ہمارا لائف سٹائل انفارچونیٹلی بن گیا ہے، ہمارے کھانے پینے کی جو عادات بن گئی ہیں، ہماری نیند کی جو عادات بن گئی ہیں، ہمارا جو نقل و حرکت کا لائف سٹائل بن گیا، اس میں تو نقل و حرکت انتہائی کم ہو چکی ہے، اور یہ بڑی ہی الارمنگ چیز ہے۔ یہ چیزیں بیک وقت آپ کو ایک ہی وقت میں فوراً سے اس کا رزلٹ نہیں دیتی، ان کے اوپر ٹائم لگتا ہے۔ 5 سال بھی لگ سکتے ہیں، 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، 20 سال بھی لگ سکتے ہیں، 25 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اگر ان چیزوں کو جہاں ہم زندگی کے لیے بہت زیادہ مشقت کرتے ہیں، زندگی کے دیگر معاملات کے لیے بہت زیادہ انٹلیکٹ یوز کرتے ہیں، اپنا شعور استعمال کرتے ہیں، اپنے اچھے سے اچھا سوچنے کی یا فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پہ پلیز آپ اپنے جسم اور اپنی صحت کے بارے میں بھی ضرور غور کیجیے گا، تاکہ جب آپ 40 پلس جائیں، یا آپ جب خصوصاً بڑھاپے میں جائیں، تو آپ کو جو بڑھاپے کی وجہ سے، ایجنگ کی وجہ سے جو صحت کے عام طور پر پرابلم آتے ہیں وہ نہ آئیں، اور آپ کا بڑھاپا بھی بڑا صحت مند گزرے۔ جو ایڈوانس دنیا ہے وہ ان چیزوں کو بڑی گہرائی سے دیکھتی ہے اور بڑی دلچسپی لیتے ہیں لوگ اس میں، تو وہاں کی جو لائف سٹائل ہے، جو ان کے ہیلتھ کے سٹینڈرڈز ہیں، وہ بہت ہی اچھے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے جو بھی لوگ جہاں کہیں بھی ہوں، جو لوگ اپنی صحت کے بارے میں کانشیس رہتے ہیں اور اپنی صحت کو اپنے زندگی کے حالات، معاملات اور واقعات کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں، تو ان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور انہیں بیماریوں کا کم سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین،
میری یہ چھوٹی سی کوشش ہے اور میری یہ ویڈیوز ریکارڈ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے ایک عام فہم انداز میں، ایک سادہ انداز میں اپنی بات کو پہنچاؤں، تاکہ ہمارے عام لوگوں کو بھی صحت کے مختلف مسائل کے بارے میں بڑی آسانی کے ساتھ بات سمجھ آ سکے۔ اس لیے میرا جو کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی جو میڈیکل ٹرمنالوجیز ہیں، جو ہم میڈیکل میں لفظ یوز کرتے ہیں، وہ نہ یوز کروں، انتہائی سادہ انداز میں بات کروں۔ تو اس لیے ہم سب ایک کمیونٹی ہیں، ہم ایک پلینٹ پہ رہنے والے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ اگر آپ کے ہاں بھی، آپ کے ارد گرد بھی کوئی شخص پٹھوں کی، جوڑوں کے، موہروں کی کسی بھی بیماری پریشانی میں ہے، آپ ان کے ساتھ یہ باتیں شیئر کر سکتے ہیں، وہ مجھے مشورہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے شوگر کی اس کی وجہ سے پریشان ہے، اپنے موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہے، اپنی لائف سٹائل کی وجہ سے پریشان ہے، وہ ایکسرسائز کے بارے میں گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے یہ اسکرین پہ، آپ کی اسکرین پہ میرا کانٹیکٹ نمبر آ رہا ہے، آپ مجھے اپروچ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔